غلامی دو طرح کی ہوتی ہے. قدیم غلامی میں انسانوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی تھیں، گلوں میں طوق ہوتے تھے، ان کو اس پہ ظلم ہوتے تھے، باقاعدہ وہ چیزیں محروم ہوتی ہیں. نا، آج ماڈرن زمانہ ہے، اس غلامی کے ذریعے انسانوں کو غلام نہیں بنایا جاتا. آج کے زمانے میں انسانوں کے ذہن غلام بنائے جاتے ہیں، ان کی افکار غلام بنائی جاتی ہیں، ان کا طرز زندگی بدلا جاتا ہے، یعنی انہیں اپنا جیسا بنایا جاتا ہے فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، تاکہ وہ ان کے انداز میں سوچیں. تو لہذا جب یہ کولونائزم آیا، جس میں یورپ میں انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے چند کام کیے. پہلا کام جو کرتے تھے وہ کسی بھی قوم کی تہذیب کو مٹاتے تھے، ان کے آداب، ان کے رسوم، ان کے عقائد کو. دوسری چیز ان کی ثقافت کو مٹاتے تھے، پھر ان کی زبان کو نابود کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ ان کی جو شناخت تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. اچھا، آج بھی یہ سلسلہ کس طریقے سے کیا؟ انہوں نے ان کی جو اس کام کے لیے سیاست پہ کنٹرول کیا. آج دنیا بھر میں ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، اور ہم بھی اچھا، یہ غلامی ایسی ہے کیونکہ انسان اس طرح متوجہ نہیں ہے. انہوں نے ہمارے اندر، ان قوموں میں جہاں گئے، ان کے اندر ایک احساس حقارت پیدا کیا، کمتری کا احساس پیدا کیا کہ ہماری زبان کمتر ہے، ہمارا لباس کمتر ہے، ہمارے ادب و رسوم کمتر ہیں، ہماری شناخت کمتر ہے، اور وہ لوگ ہم سے برتر ہیں. ان کی زبان ہم سے بہتر ہے، ان کی تہذیب ہم سے بہتر ہے، علم ان کے پاس ہے، صلاحیت ان کے پاس ہے، ہم تحقیر شدہ لوگ ہیں، ہم ان سے بہتر نہیں. یہ احساس ڈالا گیا. جب اس احساس ڈالا گیا، اس احساس کو کیسے ڈالا گیا، کیا کیا گیا؟ اس کا جو ایک بہترین ذریعہ جو ہمارا موضوع ہے، اگرچہ اس کے لیے انہوں نے ان کی سیاست پر قبضہ کیا، ان پر جنگیں مسلط کی، ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم کے ذریعے ان کو از ہمیشہ کے لیے غلام بنایا.